السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگزام کا موقع ہے، کسی کے نیٹ کے ایگزام ہیں، کسی کے سی ڈی ایس کے ایگزام چل رہے ہیں، اور انٹرویو تو باقاعدہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کسی چیز کا انٹرویو ہے تو کبھی کسی چیز کا انٹرویو۔ تو اب ایسے موقع پر کچھ ایسی دعائیں ہونی چاہیے جن کو ہم پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے نمبرات سے جو ہے پاس کرا دے، ہمارے ایگزام ہمارے انٹرویو کلیئر کرا دے، اور ہمیں جو ہے کامیابی ہاتھ لگ جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ چند چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی دعائیں جو عام طور سے آپ کو اور ہمیں یاد ہوتی ہیں، وہ میں عرض کروں گا، آپ ان کو سمجھیے، ان کو یاد کیجئے، اور جب بھی آپ ایگزام دینے جائیں یا انٹرویو کے لیے جائیں تو ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا ایگزام بھی کلیئر ہوگا اور انشاءاللہ انٹرویو بھی کلیئر ہوگا۔ سب سے پہلی دعا جو عام طور سے لوگوں کو یاد ہوا کرتی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ سبحانک، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو صرف وہی علم ہے جو یا اللہ آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ بہت بڑے جانکار ہیں، بہت بڑے مصلحت والے ہیں، بہت بڑی جانکاری اور حکمت والے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو ایک دعا تو یہ ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اس دعا میں کچھ ایسے کلمات ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہنا ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی پتہ ہے وہ آپ ہی کے جو ہے احسان سے پتہ ہے، تو یا اللہ ہمیں ہمارے ایگزام میں ہمیں وہ تعلیم دے دیجئے جو ہمارے ایگزام کلیئر ہو جائے۔ تو پہلے تو آپ یہ پڑھیں۔ دوسری دعا 16ویں پارے میں ہے، اور یہ دعا وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں دین کی دعوت دینے کا حکم دیا تھا، تو حضرت موسیٰ تو پہلے ہی سے فرعون کے دربار کے مجرم تھے۔ اب حضرت موسیٰ ڈر رہے ہیں، تھوڑا سا خوف ہے، تھوڑا سا اندیشہ ہے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی ہے، وہ بھی مجھے، جبکہ میں اس کے دربار کا مجرم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیے۔ تو یہ دعا آپ بھی پڑھیں، آپ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سینہ ہے وہ انشاءاللہ صدر، جو آپ کا صدر ہے وہ ان کا شرح فرما دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سینے میں جو بات صحیح طور پر محفوظ ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی۔ وہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ عام طور سے جو لوگ حفظ کیا کرتے ہیں، جو طلبہ حفظ کیا کرتے ہیں، تو اساتذہ ان کو بتلاتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیے، اس کے بعد اپنا سبق یاد کرنا شروع کیجئے۔ تو ہم نے بھی یہ کام کیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 16واں پارہ ہے، اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ طٰہٰ، اس کا دوسرا رکوع ہے، اور وہاں سے یہ دعا جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ تو دوسری دعا آپ یہ پڑھیں۔ پہلی دعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دوسری دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور تیسری دعا بہت آسان ہے، جو تسبیح آپ اور ہم نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی پہلے فضیلت سن لیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، وہ شخص، جو بھی شخص وہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی مراد پوری نہ ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ تو وہ حدیث یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ تینوں آپ ذکر کرنے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر جائیں۔ باقی اس کے علاوہ چند ایک باتیں ہمیشہ ہر ایک شخص کو یاد ہونی چاہیے۔ کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے
وہ جب تک کام نہیں کرتا جب تک آپ 5 وقت کے نمازی نہ ہوں اور نماز کے بعد دعا نہ کرتے ہوں۔ تو آپ نماز ضرور پڑھیں، نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر جو آپ اور ہم دعا کرتے ہیں، یہ دعا ہی سب سے اہم دعا ہے۔ اسی دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ایگزام کے کلیئر کرنے کی، ایگزام کو کریک کرنے کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو نماز بھی پڑھتے رہیں، نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ بھی کرتے رہیں۔ باقی یہ جو وظیفہ ذکر کیا گیا ہے، جب بھی آپ ایگزام دینے جائیں یا انٹرویو کے لیے جائیں تو اپنے سینے پر یہ 3 دعائیں پڑھ کر دم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔